آپ کو کراچی کی فکر تھی؟ بھارتی میڈیا تو اندر گھس چکا تھا، تو آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ کو اندازہ تھا کہ اتنی بڑی وہ کارروائی کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ اطہر فار ہیونگ می ان یور پروگرام. یہ جو خبر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی انہوں نے ٹیلی گراف میں لگوائی تھی اپنے ایک رائٹر سے لکھوا کے، اور ود رانگ فیکٹس اینڈ فگرس. تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آئی واز دی فرسٹ ون ٹو پک اٹ اپ، اور میرا خیال ہے کہ میں پہلا بندہ تھا جس نے باقی سارے چینلز پہ آ کے اس کو کلیریفائی کیا، اور الحمدللہ مجھے جو فیڈ بیک آئی کہ اس سے بہت لوگوں کو سکون ملا اور تسلی ہوئی. یہ بالکل رانگ فگر تھے کہ وہ 300 سے 400 میل پہ، وچ از 300 to 400 ناٹیکل مائلز. ایک ناٹیکل مائل 1 کلومیٹر کے برابر، مطلب 1.8 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. تو اگر آپ 400 ناٹیکل مائل کی بھی فگر لے لیں اینڈ ملٹیپلائی 700 کلومیٹر، اور جو اس پہ میزائل لگا ہوا تھا اس کی رینج ہے 450 کلومیٹر، جس کو انہوں نے 500 ناٹیکل مائل شو کی ہوئی تھی اخبار میں. تو اگر آپ 450 کلومیٹر لگا ہوا ہے، 700 کلومیٹر پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی 250 کلومیٹر کا سیفٹی مارجن تھا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس اخبار نے یہ تو بتا دیا کہ انڈین نیوی وہاں پہ لوائٹر کر رہی ہے اینڈ پوائزڈ ہے اٹیک کے لیے، یہ نہیں بتایا کہ پاکستان نیوی کدھر ہے. دے گیو این امپریشن کہ پاکستان نیوی تو شاید ہے ہی نہیں، اینڈ دیر از اے فری پیسج فار انڈین نیوی ٹو کم کلوز ٹو کوسٹ اور آ کے اٹیک کر دے گی کراچی کو. اور تو یہ بھی ایک وہ فیک نیوز کا جو سلسلہ چل رہا تھا، یہ بیسیکلی اسی کا ایک سلسلہ تھا. تو الحمدللہ وہ بات جب لوگوں کو سمجھائی اور پھر فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ لوگوں نے دیکھا تو اٹ واز آل رانگ. سو نیوی بھی سر فلی آپریشنل تیار تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی کارروائی ہوتی تو آگے سے آپ لوگوں نے رسپونڈ کرنا تھا؟ نیوی 22 اپریل کے بعد سے بالکل سٹینڈ بائی تھی، کیونکہ یہ جو 22 اپریل کا انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ آپ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں، ہمیں پچھلی 2 دفعہ کی پریکٹس ہوئی تھی، اینڈ اٹ واز بالکل سیم وہی اسکرپٹ تھا گھسا پیٹا جو چل رہا تھا. تو ایگزیکٹلی سب کو پتا تھا کہ آگے کیا آنے والا ہے. اور نیوی کو پیس ٹائم سے وار ٹائم میں ٹرانسفارم ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، بیکاز شپ، سب مرینز، ایئر کرافٹ سب ریڈی ہوتے ہیں. جب بھی وہ سی کی ڈپلائمنٹ پہ جاتے ہیں دے آر ریڈی فار ایکشن. تو نیوی 22 اپریل سے سی میں پھر رہی تھی، اور جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں فلوٹیلا کی، یہ کئی دنوں سے 500 میل، 400 میل، 600 میل پہ لوائٹر کر رہا تھا. اور نیوی واز پوائز، مطلب سب مرینز، شپس، ایئر کرافٹ، میسائلز، ان سب کی رینج میں تھے یہ. اور وی ور ویٹنگ کہ ایک ہی ایگریسو ایکشن کریں، جیسے انہوں نے لینڈ پہ اور ایئر میں کیا تھا، ایک ایگریسو ایکشن، اینڈ دے ور آل آن اوور ٹارگیٹ. ویسے آپ لوگوں کی تشنگی رہ گئی ہوگی کہ آرمی نے بھی اپنے ہاتھ صاف کر لیا، ایئر فورس نے بھی ان کو سبق سکھا دیا. تشنگی رہ گئی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑا کام ہوا ہے. دیکھیں ان کی نیوی بہت بڑی ہے اور اس کے ایمبیشنز بہت زیادہ ہیں. وہ اپنے آپ کو بلو واٹر نیوی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہتے ہیں ریجن میں. اور وہ نیوی پاکستان نیوی کو کچھ نہیں سمجھتی، اور پھر بھی پاکستان نیوی سے انگیج نہیں ہوئی پورے ایکشن میں، انگیج ہی نہیں ہوئی، ہمت ہی نہیں کی وہ اس کو ڈیر کے وہ آ کے انگیج کریں. مطلب ایئر اور لینڈ پہ تو انہوں نے ہمت کی کہ ہمارے پاس کچھ قابلیت ہے پاکستان کے خلاف، تو چلو ٹرائی کرتے ہیں، اور وہاں مار کھائی انہوں نے. لیکن ادھر تو انہوں نے وہ ٹرائی بھی نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہے بھارتی فوج کا. وہ یہ کہہ رہے پاکستانیز آر گڈ ایٹ فائٹنگ، اور اگر جنگ ہو تو میری خواہش ہوگی چائنا سے لڑ لوں، پاکستان سے نہ لڑوں. اب کیا پاکستان نیوی کے پاس بھی کوئی ایسا اکوپمنٹ ہے جو ابھی ہم نے استعمال نہیں کیا اور ان کے لیے کچھ مزید سرپرائز ہو سکتے ہیں؟ جی بہت سارے ہیں. پاکستان نیوی تو اس وقت ون آف دا موسٹ ماڈرن نیویز ہے ان دا ریجن، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں لیٹسٹ انڈکشنز کیے ہیں، نئے پلیٹ فارمز ہیں بالکل جو ہم نے بنوا کے لیے ہیں. اس کے اوپر اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ لگا ہوا ہے، میسائلس لگے ہوئے ہیں ہر قسم کے. تو اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈین نیوی ذرا سی بھی آگے بڑھتی تو دے ور آل آن اوور ٹارگیٹ، اور ان کو ہم وہ مزہ چکھاتے. اور وہ جو ٹرافی والی بات ہے کہ ہم ان کا ایئر کرافٹ کیریئر لے لیتے تو مطلب کتنی بڑی ٹرافی ہوتی ہے. ادھر سے ٹی وی پہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو بلو روٹ ہے اس کو بلاک کر دیں گے اور تاکہ یہاں پہ کوئی جہاز نہ آئے. کیا ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ ہمارے یہ راستہ بند کر سکتے؟ جسٹ ناٹ پاسبل. دیکھیں ایک غلط فہمی جو ہے لوگوں میں یہاں بھی اور وہاں بھی، یہاں پہ شاید لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، اور وہاں کی میڈیا نے اس کو بہت ہائپ دی، ایکسپلائٹ کیا. دونوں فورسز میں نمبرز کا ڈفرینشیل ہے بہت زیادہ. تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انڈین نیوی بہت اسٹرانگ ہے ویزاوی پاکستان نیوی. اب میں آپ کو اگر تھوڑا سا سمجھانا چاہوں، آپ کے توسط سے لوگوں کو بھی سمجھانا چاہوں،
دیکھیے نیویز کا کمپیریزن کبھی بھی تعداد پہ نہیں ہوتا ہے، استعداد پہ ہوتا ہے، ان کی قابلیت اور صلاحیت پہ ہوتا ہے، اور ان کی قابلیت اور صلاحیت ان کے مشن کے حساب سے ہوتی ہے. اور پاکستان نیوی کا مشن ہے کہ اپنے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ڈیفینس کرنا ہے، اور جو آپ کی 90% سے زیادہ سی بون ٹریڈ ہے، جس سے آپ کا ملک چل رہا ہے، جس سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ہمارے 2 کور آبجیکٹیوز ہیں. تو اس کے حساب سے اپنی ہم نے صلاحیت بنائی ہوئی ہے نا. ان کم سے کم ہم نے یہ کام کرنا ہے، کم سے کم. اس کے آگے ہماری جو بھی کیپیبلٹی ہے ہم اس کو کیسے اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. 1000 کلومیٹر کی تقریباً ہماری کوسٹ لائن ہے اور ہمارے ساؤتھ میں سی ہے. انڈیا پہ آ جائیے، انڈیا کی 7000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے. ایسٹ میں سی ہے، ویسٹ میں سی ہے، ساؤتھ میں سی ہے. ہمارا دشمن انڈیا ہے جس کے خلاف ہم نے ساری پریپریشن کی ہوئی ہے. انڈیا نے چائنا کو بھی دیکھنا ہے، بنگلہ دیش کو بھی دیکھنا ہے، سری لنکا کو بھی دیکھنا ہے، اور بھی کنٹریز جن کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح نہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی کانفلکٹ میں ساری کی ساری انڈین نیوی اٹھ کے اپنی جگہ چھوڑ کے ادھر آ جائے اور پاکستان نیوی کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. جو ان کا ویسٹرن فلیٹ ہے اس نے ہی ہمارے خلاف لڑنا ہے، اور اس کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف بلاکیٹ کر سکے یا پھر میزائل فائرنگ کر سکے. آپ نے دیکھ لیا نا ابھی کہ وہ مطلب وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو چھپاتے رہے. کل ڈی سی ایس آپریشنز جو تھے انہوں نے بتایا پوری تفصیل سے انہوں نے سارا کہ جیسے اٹیک ہوتا تھا، کوئی ایکشن ہوتا تھا، وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو اپنی کوسٹ کے پاس لے جاتے تھے تاکہ اس کو لینڈ سے ایئر کور دے سکیں. بالکل. دیکھیں اس کانفلکٹ سے جو ڈفرنس نکلا ہے نا دونوں ملکوں میں، وہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس کا نکلا ہے. ٹیکنالوجی میں ہم دونوں میں کوئی بہت فرق نہیں تھا، ہم تقریباً برابر تھے. جو اسٹیٹڈ پیرامیٹرز تھے اکوپمنٹ اور پلیٹ فارم کے آن بوتھ سائڈز وہ سیم تھے تقریباً. 4.5 جنریشن کا یہ بھی تھا ایئر کرافٹ ادھر، 4.5 جنریشن کا ادھر بھی تھا. میزائلز کی بھی رینجز آس پاس تھیں، اور باقی بھی جو سرویلنس اکوپمنٹ تھا جو. لیکن کوالٹی آف ہیومن ریسورس، کس نے اس اکوپمنٹ کو بہترین طریقے سے استعمال کیا، دیٹ واز دا گیم، دیٹ واز دا گیم چینجر. اور یہی کلیہ ہے آپ کے پاس جب اپنے ایڈورسری کو اوور ویلم کرنے کا. اور میں یہاں پہ تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا کہ یہ صرف ملٹری کی حد تک نہیں تھا کوالٹی آف ہیومن ریسورس. آپ ہمارے ہر لیول پہ دیکھیے، پولیٹیکل، ملٹری، ڈپلومیسی، سوشل میڈیا، آپ دیکھیے کہ ہر جگہ ہم نے ان کو آؤٹ کلاس کیا، ہر جگہ. اور یہ ساری دنیا مان رہی ہے اس چیز کو کہ پاکستانیوں نے بہت میچور طریقے سے اس کرائسس کو ہینڈل کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ سچ بولا، اور پینک نہیں ہوئے اور بدتمیزی نہیں کی، اور ہم بالکل مطلب جینون طریقے سے ہم کرتے رہے. ہمارے تو لوگ اتنے ہائی اسپرٹس میں تھے کہ میمز بنا رہے تھے ان دنوں میں جبکہ یہ فائرنگ اور میزائلز کی ایکسچینجز ہو رہی تھی. بالکل. ایڈمرل صاحب، یہ جو بھارت کی خواہش ہے خطے کے اندر وہ چائنا کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا جائے، ایون کہ کچھ مغربی طاقتیں بھی اس قسم کی بات کرتی رہی. اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی چائنا نے کوئی پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کیا. بھائی ادھر جو 5 آئیز ہیں، جو دیگر انٹرنیشنل ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں بھارت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ریجنل ہیجمنی یا ریجنل ایک بڑا پلیئر کے طور پہ وہ ابھرنا چاہتا تھا، اس سے بہت زیادہ اس کاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اس ایپیسوڈ سے؟ بالکل پہنچا ہے. اس کی جو اس وقت انٹرنیشنل پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آئی تھنک دس از بگننگ آف اے نیو ایرا. اور ہم ہو سکتا ہے کہ کوئی نیو ری الائنمنٹس یا ری ایڈجسٹمنٹس دیکھیں آنے والے دنوں میں. یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ جو یو ایس نے بھی ایک دم انٹرونشن کیا ہے اور اس میں یہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اس میں بھی بھارت کو فیور دیا ہے. کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر کچھ گھنٹے اور یہ جنگ چلتی یا ہمارا اٹیک ایک دن بھی اور چلتا تو میرے خیال ہے بھارت اس حد تک ڈیسیمیٹ ہو جاتا کہ جہاں اس کی وہ ویلیو نہ رہتی کہ اس کو یو ایس یوز کر سکتا ہے اسٹرانگ پراکسی اگینسٹ چائنا. تو اس نے اس کی ویلیو کو سیو کیا ہے بھارت کو، اور مزید اس کو امبیرس ہونے سے بچایا ہے. تو لیکن اب سوال یہ ہے کہ واٹ از دی ادر آپشن ود یو ایس؟ اگر بھارت اس قابل نہیں ہے کہ چائنا کے اگینسٹ کھڑا ہو سکے تو پھر کیا آپشن ہوگی اس کے پاس؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انگیج تو نہیں کرے گا چائنا کے ساتھ، ہی نیڈس سم پراکسی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ری الائنمنٹس اور ری ایڈجسٹمنٹ شاید ہمیں دیکھنے میں ملے ہیں ابھی ان ٹرمز آف کنٹریز کے جو اتحاد ہیں، ری الائنمنٹ. جو کنٹریز کے اتحاد ہیں اس میں، کیونکہ دیکھیں یو ایس نے ایک انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ڈش آؤٹ کی ہے جس میں اس نے لائک مائنڈیڈ نیشنز کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ڈفرنٹ پارٹس آف ایشیا اینڈ پیسیفک، انڈین اوشن اینڈ پیسیفک اوشن. بالکل. اور وہ ان کو تیار کر رہا ہے تاکہ جب وقت آئے تو وہ چائنا کے خلاف کھڑے ہیں.
ایون کہ آسٹریلیا کو بھی نیوکلیئر سبمرینز دینے کی بات چل رہی تھی پچھلے دنوں میں. جی بالکل, آکس ایک ہے آسٹریلیا, یو کے اینڈ یو ایس کا, بالکل وہ ہے. پھر ایک کوڈ ہے جس میں انڈیا اس کا ممبر ہے, پھر کوڈ 2.0 ہے, ایک I2U2 ہے. اس قسم کے گروپس بنائے اس نے مختلف جگہوں پہ. اور یہ جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی, اس میں اس نے پاکستان کو کمپلیٹلی اگنور کیا ہے. پاکستان کے جینوئن کنسرنس ہیں اگینسٹ انڈیا, ان کو اگنور کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انڈر ایسٹیمیٹ بھی کیا گیا؟ ہمیں بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا. ہمیں نہ صرف یہ کہ انڈیا نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, بلکہ شاید اور بھی بڑے عالمی طاقتوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اینڈ اسی خمار میں شاید انڈیا نے یہ سب کیا کہ پاکستان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ ہم سے مقابلہ کر سکے, تو چڑھ دوڑو. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ میں اور پولیٹیکل سسٹم میں مجھے 2 گیپس نظر آئے ہیں. ایک تو یہ کہ شاید کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلئر تھا وہاں پہ. جب آپ کوئی ملٹری کیمپین کرنے جاتے ہیں تو آپ ایک انٹیلیجنس اسیسمنٹ دیتے ہیں اپنے ایڈورسری کے بارے میں, اپنی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو. میرے خیال ہے وہ بالکل غلط اسیسمنٹ دی گئی. اوپر ان کو نہیں بتایا گیا کہ کیا پاکستان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دیر واز اے گیپ بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ, کہ ان کو جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری ملٹری کی کیا استعداد ہے, کیا صلاحیت ہے. جبکہ آن دی کنٹریری آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے کہا کہ جب ہم جواب دیں گے تو ہم بھرپور جواب دیں گے اور ایک قدم آگے جا کے دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کمپلیٹ پتا تھا کہ ہماری آرم فورسز کی کیا کیپیبلٹی ہے.